انفارمیٹو تراب کے معزز دوستو السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین گرامی، کیا آپ اس شخص کے بارے جانتے ہیں جو پیدا تو آج سے ہزاروں سال پہلے ہوا تھا لیکن آج تک زندہ ہے؟ وہ انسانوں کو مختلف مواقعوں پر ملتے ہیں اور بھٹکے ہوں کو صحیح راستے کی جانب رہنمائی فرماتے ہیں۔ ہر دور کے لوگ ان کے متعلق تلاش میں رہے ہیں، لیکن یہ تب ہی ظاہر ہوتے ہیں جب ان کو اذن الہی ہوتا ہے۔ ناظرین، ہماری آج کی زیر نظر ویڈیو دنیا کی سب سے پر اسرار شخصیت کے بارے میں ہے۔ جی ہاں دوستو، میں بات کر رہا ہوں حضرت خضر علیہ السلام کی، جنہوں نے آب حیات پیا ہوا ہے اور جنہیں ہمیشہ زندہ رہنا ہے۔ ناظرین گرامی، حضرت خضر علیہ السلام کو ابدیت والی زندگی کیسے ملی؟ کیسے انہوں نے آب حیات کو ڈھونڈا اور اسے پیا؟ در حقیقت آپ علیہ السلام ہے کون؟ اگر آپ ان سب سوالات کے جوابات نہیں جانتے تو آج کی زیر نظر ویڈیو ہے آپ کے لیے۔ قبل اس سے کس انتہائی قیمتی اور معلوماتی ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کیا جائے، آپ سے التماس ہے کہ میرے اس چینل دا انفارمیٹو تراب کو لازمی سے سبسکرائب کریں، ساتھ لگے بیل کے آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ناظرین گرامی قدر، ابن عساکیر نے تاریخ دمشق میں اس واقعہ کو کچھ یوں درج فرمایا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اپنے آخری ایام مبارک میں اپنی زیت گزار رہے تھے تو ایک روز آپ علیہ السلام نے اپنی اولاد کو جمع فرمایا اور عرض کرنے لگے، ان قریب اللہ رب الارباب اس زمین پر ایک عظیم عذاب بھیجے گا۔ تو آپ علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے فرمایا کہ مجھے ایک غار میں دفنا دینا۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ وقت گزرتا رہا اور حضرت نوح علیہ السلام مبعوث ہوئے تو زمین پر عذاب الہی نازل ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام اس عظیم طوفان سے کئی مہینے جونجنے کے بعد بابل شہر میں پہنچے تو اپنے بیٹوں سے فرمانے لگے کہ آدم علیہ السلام کی وصیت تھی کہ انہیں شام میں ایک مخصوص مقام پر دفن کیا جائے۔ اس کے جواب میں بیٹوں نے عرض کیا کہ اے بابا، ہم تو اس راستے سے واقف ہی نہیں، اور یوں آدم علیہ السلام کی لاش اسی غار میں رہی۔ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو بتایا کہ آدم علیہ السلام نے اس شخص کے لیے ابدی زندگی کی دعا کی جو ان کو وہاں دفنائے گا۔ پھر وقت گزرا اور ان کے سلب میں ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام خضر تھا۔ انہوں نے آدم علیہ السلام کو دفن کیا اور یوں اللہ رب الارباب نے حضرت آدم علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا اور حضرت خضر علیہ السلام کو ابدی زندگی بخش دی۔ دوستو، حضرت خضر علیہ السلام کی یہ کرامت تھی کہ آپ علیہ السلام جہاں بھی بیٹھتے تھے وہاں گھاس اگ جاتی تھی، اس لیے لوگ آپ کو خضر کہتے تھے، جس کے معنی سبز چیز کے ہیں۔ دوستو، اٹل روایات اور کتب کے ڈیپلی مطالعہ کے بعد آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ آپ کی اس ابدی زندگی کا راز آب حیات تھا، یعنی آپ نے آب حیات پی رکھا تھا۔ آب حیات ایک ایسی نہر ہے جس میں نہانے یا اس کا پانی پینے کے بعد آدمی کبھی نہیں مرتا اور وہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ ناظرین، اگر تاریخ کے اوراق کو کھنگالا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ آب حیات 3 بندوں نے پی رکھا ہے، اور وہ 3 انسان یہ ہیں: حضرت خضر، حضرت الیاس اور حضرت ذوالقرنین۔ دوستو، ذوالقرنین اللہ رب الارباب کی طرف سے اہل فرش کے لیے بہت بڑی نعمت تھے، کیونکہ حضرت ذوالقرنین بہت ہی رحم دل بادشاہ تھے۔ ایک روز حضرت ذوالقرنین کو ایک بات کا علم ہوا کہ سام بن نوح علیہ السلام کی نسل میں سے ایک آدمی آب حیات پیے گا اور وہ ہمیشہ زندہ رہے گا۔ یہ سن کر حضرت ذوالقرنین نے مشرق کا سفر شروع کیا۔ پھر ایک بات اس کے علم میں آئی کہ آب حیات تو اندھیروں کے رستے میں ہے اور ان رستوں کی تعداد 360 ہے، لہٰذا حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے اپنے لشکر میں سے 360 قابل آدمیوں کو اکٹھا کیا کہ آپ لوگ ایک ایک مچھلی کو لے جائیں اور جب آپ لوگ واپس آئیں تو آپ اپنی اپنی مچھلی کو ظاہر کریں۔ ناظرین گرامی، یہاں میں ایک بات آپ پر واضح کرتا چلوں کہ اس دور میں حضرت خضر علیہ السلام حضرت ذوالقرنین کے وزیر تھے۔ بہرحال کافی دنوں کے سفر کے بعد وہاں پہنچے اور پھر واپس ہو لیے۔ سب نے اپنی اپنی مچھلی کو ظاہر کیا، لیکن جب حضرت ذوالقرنین نے حضرت خضر علیہ السلام سے مچھلی کے متعلق پوچھا تو حضرت خضر علیہ السلام فرمانے لگے کہ مجھ سے مچھلی چھوٹ کر دریا میں جا گری، میں نے اس کا بہت پیچھا کیا لیکن سب بے سود رہا۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام مسکرائے اور فرمانے لگے، یہ پانی آپ ہی کا مقدر تھا۔ ناظرین، حضرت خضر علیہ السلام کو آب حیات پینے کی وجہ سے ابدی زندگی ملی۔ مزید آپ علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آیا ہے۔ اللہ رب الارباب نے حضرت خضر علیہ السلام کو ایک خاص علم سے نوازا۔ اس علم کو علم لدنی کہتے ہیں، جس کی مدد سے حضرت خضر علیہ السلام بھٹکے ہوں کو رستہ دکھاتے تھے۔ مزید ایک روز حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرنے لگے کہ آپ علیہ السلام مجھے علم لدنی سکھائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دماغی تیزی کی وجہ سے آپ حضرت خضر علیہ السلام سے پوری طرح علم لدنی نہیں سیکھ پائے۔ اس بات کو تمام مکتبہائے فکر بطور ثبوت پیش کرتے ہیں کہ جو کوئی بھی ہو وہ نبی کو علم نہیں سکھا سکتا، یعنی حضرت خضر علیہ السلام بذات خود ایک نبی تھے۔ پیارے دوست، حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام دونوں ہی زندہ ہیں اور حج کے موقع پر ملتے ہیں۔ ناظرین گرامی قدر، دجال کو مدینہ جانے کی اجازت نہیں،
کیونکہ وہاں فرشتوں کا بہت سخت پہرا ہوگا۔ ہاں لیکن مدینہ سے باہر ایک دلدلی علاقے میں قیام کرے گا، جسے مدینہ میں 3 بڑے زلزلے آئیں گے، جسے سارے کفار اور منافق مدینہ چھوڑ کر دجال سے جا ملیں گے، اور مدینہ اس روز کفار و منافق سے بالکل پاک ہو جائے گا۔ اس وقت بھی حضرت خضر علیہ السلام ہی اس سے پہلی لڑائی لڑیں گے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی چھوٹی سی علمی کوشش۔ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر کریں، ساتھ ہی چینل کو لازمی سے سبسکرائب کریں۔ اگر آپ اسی طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے اس چینل دا انفارمیٹیو پراپ کے ساتھ جڑے رہیے گا۔ ہم ملیں گے اسی طرح کی ایک اور انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ والسلام، خدا حافظ، فی امان اللہ۔